بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی۔ اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقولہ۔ لکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں لکھا؟ چلو المکتوب کتاب تھی ہوگی جڑی میرے کو تہاڈے کول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ادلہ 4 ہیں تو ہر ایک کی تفصیل۔ تو پہلی بحث ہے کتاب اللہ کی۔ کس کی؟ کتاب اللہ کی بحث۔ تو تعریف کرتے ہیں کتاب کی۔ کتاب کی تعریف شریعت میں تعریف کیا ہے؟ جی کتاب پس قرآن ہے۔ کتاب پس قرآن ہے، ایسا قرآن جو نازل کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایسا قرآن جو لکھا گیا ہے مصاحف میں۔ ایسا قرآن جو منقول ہے سرکار سے نقلاً متواتراً، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ تعریف ہے۔ کیا کہ جی؟ ادلہ اربع میں سے پہلی دلیل ہے کتاب، یعنی پہلی جو بحث کرنی ہے نا وہ کتاب اللہ کی۔ تو کتاب اللہ کی تعریف تعریف کہتے ہیں کہ کتاب اللہ قرآن ہے، ایسا قرآن جو نازل کیا گیا ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ایسا قرآن جو لکھا گیا ہے مصاحف میں، ایسا قرآن جو منقول ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے نقلاً۔ متواتراً، ایسا نقل متواتر جس میں کوئی شبہ نہیں۔ ایک بار تم یا صرف متن ذرا مہربانی کرے جی۔ کتاب قرآن ہے، ایسا قرآن جو نازل کیا گیا ہے رسول علیہ السلام پر۔ ایسا قرآن جو لکھا گیا ہے مصاحف میں، ایسا قرآن جو نقل کیا گیا ہے سرکار سے نقل متواتر کے ساتھ۔ ایسا نقل بس نا، بس جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ توجہ جی۔ امل کتاب جی، جان اس بات کو نظر آ رہے ہیں کہ کتاب لغت میں نام ہوتا ہے کس کا؟ اور شریعت کے عرف میں کتاب کا استعمال غالب ہے کتاب اللہ پر جو ہمارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی بولا جاتا ہے لفظ کتاب کتاب اللہ کے غیر پر بھی، جیسا کہ علماء کے عرف میں مراد ہے اس سے کتاب سیب ہے۔ عرف عام تو مراد علماء دا عرف۔ اچھا جو توجہ کرے جی ایک مسئلہ، اور لفظ قرآن لغت میں مصدر ہے بمعنی غالب ہے استعمال اس کا عرف عام میں بمعنی قرات عرف عام میں۔ اور عرف شرع میں قرآن یستا کی کدے گیا جی غالب ہے عرف شرع میں کس پر غالب ہے استعمال اس کا مجموع معین پر جو منزل ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن اس کو کہتے ہیں۔ بس اسی لیے تو مصنف رحمہ اللہ نے بنایا ہے لفظ قرآن کو تفسیر کس کی؟ کتاب کی۔ ہن اصل مسئلہ ہے بے کہ یہ جو معرف ہے یہ المنزل سے شروع ہے یا القرآن سے شروع ہے؟ اے ذرا مسئلہ جی۔ پس اس پر اگر یہ القرآن تفسیر ہو کس کی؟ کتاب کی۔ پس اس پر یہ تعریف لفظی ہے کتاب کی، اس لیے کہ تعریف کی مصنف رحمہ اللہ نے الکتاب کی لفظ اشر کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کے ہاں بھی کتاب اٹھا کر لا، قرآن اٹھا کے لا،
تو زیادہ جو مشہور لفظ ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے جی۔ تو اب یہ تعریف کون سی بنی؟ تعریف اشر، الاشر، وہ نا تعریف لفظی ہے نا، اور وہ لفظ اشر کون ہے؟ القرآن ہے۔ وہ القرآن۔ اب المنزل سے بہرحال باقی کلام وہ جو یاتی آ رہا ہے، پس وہ تعریف حقیقی ہے کس کی؟ قرآن کی۔ تو قرآن کون ہے؟ کتاب ہے، نہ کہ مجموعہ، نہ کہ تعریف حقیقی، مجموعہ ہے ماتن کا قول فل قرآن المنزل، یہ سارا نہیں ہے، بلکہ القرآن تو تعریف لفظی ہوگی الکتاب کی، تو یہ دونوں ہو گئے ایک۔ اب تعریف حقیقی شروع ہے المنزل سے، پس فل قرآن الاخری۔ تعریف ہے کتاب کی تاکہ لازم آئے ذکر کس کا، اور وہ کون ہے؟ کتاب ہے کس میں؟ تعریف میں۔ وہ اس نے بھی کتاب تو قرآن ایک ہے، تو اب معرف میں ماخوذ نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن سے مراد کیا ہے؟ کتاب یہ دونوں مترادف ہیں جی، اور تھلے بھی لکھا ہے جی، 12ویں حاشیے لکھا تھلے، یہ دونوں کیا ہیں؟ مرادف ہے۔ مرادف ہیں۔ تو اب پھر یہ جو ہے نا معرف میں ماخوذ ہو گئے، تو یہ ٹھیک نہ ہوا، تو اس کا جواب آ گیا کہ القرآن سے تعریف حقیقی نہیں شروع، بلکہ المنزل سے شروع ہے۔ سنیں ہی ایشا بس، اور بھی نہیں فائدہ دیتا لا یفید ما بعد القرآن، جی بے اگر القرآن سے تعریف شروع کرے نا حقیقی، تو پھر ما بعد کا فائدہ کون ہے؟ ما بعد کا وہ سنی کہ میں اور بھی نہیں فائدہ دے گا ما بعد القرآن کا، اس لیے کہ معلوم ہو جائے گا، جانا جائے گا احتراز کا واقعہ ہونا اسی لفظ قرآن کے ساتھ ان سے جو ما سوا ہے۔ اب جب القرآن کہہ دیا تو ما سوا سارے نکل گئے، تب اگلی تعریف کی جو کہہ دی اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ پس کون سا فائدہ ہے باقی کلام کے لانے میں؟ اس لیے الکتاب جو ہے یہ تفسیر ہے، یعنی یا تعریف لفظی ہے، اور المنزل سے تعریف حقیقی ہے۔ بعض نے کہا کہ قرآن یہاں مصدر ہے بمعنی، تو اب یہ تعریف حقیقی یہاں سے شروع ہو گئی ہے، تو مکروہ شامل ہے کس کو؟ کیونکہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، تو اعتراض کیا اس کے ساتھ ما بعدہ من غیر، اب اگلی قیدیں جو ہیں وہ اعتراضی بنیں گے، تعریف حقیقی القرآن سے بن جائیں گے۔ اچھا جب قیدوں کے فائدے سمجھو، المنزل کی یعنی اللہ کی طرف سے نازل، اعتراض ہے ان کتابوں سے جو سماویہ نہیں ہے، غیر دمانہ نفی نہیں ہوتا، اعتراض ہے المنزل سے کتابوں سے جو جن جا کو بھی سماوی نہیں ہے، پھر کی ہے بھئی جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے وہ المنزل سے، اور نکل گئی سارے یار تعریف چونکدوں دے لگے ہو تعریفاں دے فائدے پڑھن سمجھی کو نہیں جی بھئی وہ ساری کتابیں یہاں سے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہے۔ احتراز ہے باقی کتب سماویہ سے، کیڑیاں؟ ان سے، باقی صحف سے، اور قیاس کر اسی پر باقی قیود کو، جیسا کہ تو ان قریب جان لے گا۔ بس اس وقت یہ تعریف حقیقی ہے کس کی؟ ابتدا اس کی کس سے ہے؟ جبکہ فل قرآن سے مراد مقروء ہے، اتھوں حقیقی شروع ہو گئی ہوں۔ اچھا جی تیسری قید، المکتوب فی المصاحف، احتراز ہے اس قید کے ساتھ وحی سے، وہ وحی جو جس کی تلاوت نہیں ہوتی، حدیث شریف، اس لیے کہ
وہ منزل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، باقی ساری وحی ہے لیکن نہیں لکھی گئی وہ کس میں؟ ایک تو اس سے اعتراض ہے یعنی حدیث شریف سے، اور دوسرا احتراز یعنی وہ نکل گئے، احتراز کا یہ مطلب ہوتا ہے بڑے ہو، اور دوسرا احتراز ہے ان سے جو منسوخ تلاوت ہیں، جن کی تلاوت منسوخ ہے وہ بھی مکتوب فی المصاحف نہیں ہے اب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الشیخ والشیخۃ اذا زانا یا فرجموہما اگو علایو اگو نالے نکال من اللہ آخر تک، بس باقی المصاحف المصاحف دھیان کرے جے، الف لام المصاحف میں اگر جنس کا ہو تو اب شامل ہے کس کو؟ پس داخل ہو جائیں گے اس میں قراتیں، اس پورا سبق کے علاوہ جو باقی جناب عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں اور مصحف میں جو تھے وہ سارے شامل ہو جائیں گے۔ تو اب ان جو قرات متواترہ نہیں ہیں پس حاصل ہوگا اعتراض اب اگلے قول سے نقلاً متواترن سونے کو، اس لیے کہ وہ قراتیں جو مشہور ہیں شاذہ ہیں نہیں ہیں وہ منقول بس۔ اور اگر المکتوب کا الف لام کیا ہو؟ خاص مکتوب فی المصاحف، اور ہوگی مراد اس سے وہ مصاحف جو قرہ سبع یعنی 7 قرہ کے مصاحف ہیں وہ مراد ہیں۔ اچھا جی المنقولو یہ قید زائد ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ فی مصاحف سبع میں 7 مصاحف میں جو 7 قاریوں کے ہیں نہیں ہے مگر وہی ہے جو متواتر النقل ہے کہ نقل سرکار کو صحابہ پاک نے، تو صحابہ پاک کو اگوں تابعین تبع تابعین جڑے قاری انہوں نے جی تو نقل متواتر تو پائی گئی ہے جی فتعمل۔ اچھا جی اگر سوال کیا جائے کہ قول ماتن کا المکتوب فی المصاحف نہیں شامل مگر کس کو؟ یہ تو صرف نقش نے، مصاحف میں تو نقش، پس نکل گیا حد سے وہ جو ملفوظ ہے اور محفوظ ہے کس کے؟ میں کہتا ہوں لا نہیں، اس لیے کہ مراد مکتوب فی المصاحف سے ہے مثبت فی المصاحف، کیا؟ لہذا لفظ مثبت ہے مصاحف میں حقیقتاً اور معنی وہ جڑا ملفوظ تے محفوظ سینوں میں وہ معنی ہے نا، تو یہ جو مکتوب ہے نا مکتوب سے مراد ہے مثبت جو مصاحف میں ثابت ہے خواہ حقیقتاً خواہ سنیں اے شابہ جی، تو لفظ مثبت ہے حقیقتاً وہ مکتوب فی المصاحف یعنی مثبت فی المصاحف حقیقتاً یا تقدیراً، معنی نہیں حقیقتاً یا اے شابہ سے نقلاً متواتراً بلا شبہۃ یعنی فی نقل ہی اس کی نقل میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تاکید ہے جمہوروں کے، اس لیے کہ متواتر نہیں ہوتا اس میں کوئی پڑھ چکے ہو، اور خصاف کے نزدیک یہ بلا شبہ اعتراض ہے کیسے؟ کیونکہ مشہور ان کے نزدیک متواتر کی ایک قسم ہے لیکن وہ شبہ کو پیدا کرتی ہے۔ اجے چند دن پہلے نون مارچ پڑھے جی۔ مسئلہ نمبر جی تحقیق، پھر جان اس بات کو کہ کتاب اور قرآن ارباب اصول کے نزدیک جی اے اصول فقہ والے ان کے نزدیک لفظ کتاب تے لفظ قرآن بول کے کنا مراد ہوندا ہے؟ بولا جاتا ہے مجموع پر بھی، مجموع کی تو الحمد الف تو والناس دے سین سمیت، اور ہر جز پر بھی اس سے، ہر اس سے ہر جز نو بھی قرآن تے کتاب کہندے نے۔ میں تانوں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں تے ایت سنا رہا ہوں کہ کوئی نہیں، تو یہ پورے پر بھی
بولا جاتا ہے اور جس پر بھی بولا جاتا ہے۔ بولا جاتا ہے۔ اور تسی کی سن رہے ہو؟ اسی جی اس واری قرآن سن رہے ہیں، اجے انہیں سبس پارا پڑھے ہے پہلے دن تو بولیا کی ہے مطلب ہے جی یہ تو نہیں بھی بناس کرے گا تو پھر آکھیں گے بھی ایسا قرآن سنا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ بحث اصولیوں کی اسی سے ہے، من حیث انہو دلیل علی الحکم، کیونکہ وہ جو کتاب اللہ سے بحث کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ قرآن اور کتاب یہ دلیل ہے کس پر، اور دلیل وہ تو ایک ایک آیت بن دی ہے، اتنی بھی پورا قرآن مل کے ایک دلیل ہے۔ پس اسی لیے لیا انہوں نے قرآن کتاب کی تعریف میں وہ جو سچا آتا ہے کس پر، اے جڑی تعریف ہے ساری منزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف، نقل متواتر بلا شبہ۔ پورا قرآن بھی انجی تے الحمدللہ رب العالمین بھی انجی ہے جی، جیسا کہ انزال اور کتابت فی المصاحف اور نقل یہ سارے کیا ہیں، جز پر بھی بولے جاتے ہیں۔ پر بھی بولے جاتا ہے۔ قرآن نازل تو نہیں ہوا ہے نا بھی آیت آیت، بعض دفعہ جملہ جملہ جی، نقل بھی اسی طرح ہے، جیسا کہ لیا ہے مصنف نے، اور بعض نے صرف انہوں نے کہا کہ انزال اور اعجاز یہ ہر جز پر بھی بولا جاتا اور پورے پر بھی، لیکن مصنف نے جو لفظ بولے ہیں وہ ہے انزال کتابت فی المصاحف، او منزل تے مکتوب فی المصاحف، یار کمال علی گل جی، اور جو نہ کو نقلاً متواتراً جی۔ اچھا جی، اور کتابت جو ہے نا او بعض نے نا کیا ہے کہ جو ہے نا بھی انزال اور اعجاز فقط کی مطلب یہ جو ہے نا یہ بے قرآن کے لیے نازل ہونا اور موجز ہونا یہ ضروری ہے، باقی اس کا بے نقل اور کتابت یہ کتاب قرآن کے لوازم سے نہیں ہے، بے نقل تواتر ہووے مصاحف وچ لکھیا جائے پھر وہ قرآن ہووے دا، انج لازم نہیں، کیوں؟ باوجہ متحقق ہونے قرآن کے بغیر نقل کے بغیر کتابت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار میں جو نازل ہوا تھا وہ باقاعدہ نسخہ تیار کرایا صحابہ پاک نے کیتا جی، اور نقل متواتر بھی تو سونے تو بعد شروع ہونی، تو سونے دے زمانے چ قرآن ہے وے اجے منقول نقل متواتر بھی کوئی نہیں، تو مکتوب فل تو قرآن ہے وے جی، تو لہٰذا یہ لوازم سے نہیں ہے، یہ تو آگے جب بات چلی تو اس کے لیے ضروری ہے جی۔ پس یہ تعریف مذکور متن میں تعریف سچی آتی ہے کس پر؟ ہر جز پر کل سے، بہر الکتاب، پس قرآن ہے ایسا قرآن جو نازل کیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو لکھا گیا ہے مصاحف میں، جو منقول ہے آپ سے نقل متواتر بلا شبہ کے ساتھ۔ شابہ جی۔ کتاب بس قرآن ہے ایسا قرآن جو نازل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو مکتوب ہے مصاحف میں جو منقول ہے آپ سے نقل متواتر بلا شبہ کے جی۔ وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء، قرآن نظم اور معنی جمیعاً کا نام ہے، قرآن کا نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اے لفظ تے انہاں دا جڑا معنی ہے اے مجموعہ قرآن ہے عامت العلماء کے قول میں، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ قرآن نام ہے نظم اور مجموعہ معنی دونوں کا مجموع کیا کہ جی؟ قرآن نام ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا عامت العلماء کے قول میں۔ تمہیں کوئی آنکھ میں قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا عامت العلماء کے قول میں۔
اور قرآن نظم اور معنی جمیعاً ہے عامۃ العلماء کے قول میں. اور قرآن نظم اور معنی جمیعاً ہے عامۃ العلماء کے قول میں. اور دیکھو جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قرآن کی تعریف سے تو شروع ہوتے ہیں قرآن کی تقسیم میں. وہ تقسیم آگے آ رہی ہے. او کئی قسماں میرے او یارو، تو شروع ہونا ہے اس میں. جی تو لیکن تمید باندھی ہے قرآن کی تقسیم کے لیے اپنے قول سے وَهُوَ نظم سے. یہ تمید ہے. ایک یہ کہ پہلے دسنا ہے قرآن کنوں آدھے نے جی، پھر اگوں تقسیمہ شروع ہوں گے کیونکہ کچھ تقسیمہ نظم کے اعتبار سے ہیں، کچھ تقسیمیں معنی کے اعتبار سے. اچھا پرسوں دی گل ہے یار بھلا جی، اس لیے یہ بات پہلے بتانی ضروری تھی جی. یہ سمجھیوں تو النظم یعنی اللفظ، نظم سے مراد سوال ہے کہ قرآن پاک کے لفظوں کو نظم سے کیوں تعبیر کی ہے؟ تو معاذ تعبیر کی ہے نظم سے رعایت کرتے ہوئے. کس کی؟ کیونکہ نظم کا حقیقی معنی ہے دھاگے میں موتیوں کو جمع کرنا پرونا. اسی سے نظم و شعر بھی ہوتے ہیں. اور لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پھینکنا. اس ادب کے لیے نظم کا نظم کہتے ہیں، لفظ نہیں کہتے. اچھا جی والمعنی نظم اور والمعنی جمیعاً جی بھئی مجموعے کا نام ہے. کس کا؟ نہ کہ قرآن نام ہے کس کا فقط، جیسا کہ وہم پڑتا ہے قرآن کی تعریف سے. کیڑی؟ منزل، کتابت اور نقل. یہ تو تین لفظ دیے نے، یہ تو تین لفظ نے. جبریل جڑا لے کے لفظ نے کہ جی، اور جڑا مکتوب ہے وہ کی ہے، تو منقول بھی کی ہے، لفظ ہے جی. یہ تو سمجھ آؤندی یہ گل. اور نہ کہ قرآن نام ہے صرف کس کا، جیسا کہ وہم کی گئی یہ بات کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جائز رکھا ہے فارسی کی قرات کو نماز میں بغیر، باوجود ہے کہ قرآن کا پڑھنا نماز میں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ فارسی معنی ہے نا، قرآن کا معنی نماز میں پڑھیں تو نماز ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ قرآن شاید صرف معنی کا نام ہے. تو یہ وام پڑتا تھا آپ کے اس گل سے وام پڑتا تھا بھی آپ کا یہ جو قول ہے اس سے وام پڑتا ہے. تو اس وام کا بھی ازالہ ہوا کہ قرآن نظم والمعنی جمیعاً کا نام ہے. اور سنیں ہی اچھا جی وہ کدے گئے عامۃ العلماء کی، جب کہ وہم تھا امام صاحب کے جائز رکھنے سے یہ کہ مذہب آپ کا شاید یہ ہے کہ قرآن فقط، تو اس وہم کا دفع کیا. پہلے دفع کیتا ہے پھر اگلی گل شروع کیتی ہے جی. سنیں وَهُوَ الصَّحِيحُ مِن مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. بس یہی صحیح ہے امام صاحب کے مذہب سے، یہی امام صاحب کے مذہب سے کی کہ قرآن نام ہے، نظم اور معنی جمیعاً کا نام ہے. قرآن نظم اور معنی جمیعاً کا نام ہے. قرآن نظم اور معنی جمیعاً کا نام ہے. اور یہی صحیح ہے. لہذا پھر دفع کیا استدلال متوہم کا ثانیاً الا انہو نل اگوں آ رہے ہیں جی. اور یہی صحیح ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے جی. اور یہی صحیح ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے الا انہ لم یجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاۃ خاصۃ. بس مگر امام صاحب رحمہ اللہ نے
نہیں بنایا نظم کو رکن لازم جواز صلات کے حق میں، خاص کر کے صرف اس ایک مسئلے میں، صرف اس ایک مسئلے میں کہ جواز صلات میں جو ہے نا بے نظم رکن لازم ہے بھئی، اگر یہ نہ کی تو نماز نہیں ہے، بلکہ اگر معنی بھی پڑھ دیا تو نماز جائز ہے۔ ہو جائے گی۔ کیا کہ جی اللہ سے استثناء کرتے ہیں کہ صرف یہ ایک اصل و جواب دینا ہے نا جی، کہ امام صاحب نے نہیں بنایا نظم کو رکن لازم نماز کے جواز کے حق میں، خاص کر کے بس صرف یہ تھی اور کدھر نہیں، صرف خاص کر کے بیس میں یہ لازم نہیں ہے، سمجھے؟ مگر یہ کہ نہیں بنایا امام صاحب رحمہ اللہ نے نظم کو، کیا نہیں بنایا؟ رکن لازم جواز صلات کے حق میں، خاص کر کے صرف اس مسئلے میں، باقیاں میں نہیں جی۔ نہیں بنایا امام صاحب رحمہ اللہ نے نظم کو رکن لازم جواز صلات کے حق میں، خاص کر کے ادھر دیکھو گے اور جواز صلات خاصتاً جی، بہرحال جواز صلات کے غیر میں پس نظم رکن لازم ہے کل، ہاں حتیٰ کہ جائز ہے جنبی کے لیے اور حائض کے لیے پڑھنا آیت من القرآن کا فارسی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ نہیں ہے قرآن بے پورا، کیونکہ لعدم نظم کوئی نہیں ہے۔ باقی سارے مسئلوں میں قرآن مجموعے کا نام ہے، اور اسی کے طرف اشارہ کیا ہے مصنف کے کو کرتا ہے اشارہ مصنف کا قول کیڑا؟ خلاصہ یہ ہے نہیں لازم آتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جائز کرنے سے جی، بھئی فارسی میں بھی قرات جائز ہے، اس سے نہیں لازم آتا کہ آپ کا مذہب یہ ہو کہ قرآن صرف معنی کا نام، ایک لازم ہے، اس لیے کہ وہ شے کہ جائز رکھا اس کو امام صاحب رحمہ اللہ نے، وہ جواز صلات کے حق میں ہے، بس ان دی وجہ بریکٹ دی لکھی ہے، بریکٹ ہی ہے نا، کیوں وہ پڑھی جی فقہ چ کہ باوجہ ہونے نماز کی حالت کہ حالت کیڑی، اور قرآن کی نظم بلیغ ہے، میٹھی ہے، پس شاید کہ مشغول ہو جائے کون بندہ، کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے سبب ہی اس نظم کے سبب سے حضور تام سے، اے بھی نہ کہ باقی احکام میں، نہ کہ لہذا کیسے دلیل پکڑی جائے گی اس کے ساتھ؟ یہ کہ مذہب امام صاحب کا یہی ہے کہ قرآن فقط معنی کا نام، ایک دوسرا سمجھو، اور تحقیق صحیح ثابت ہے رجوع امام صاحب کا عامہ کے اقوال کی طرف جواز صلات کے حق میں بھی، جیسا کہ روایت کی ہے اس کو نوح بن نبی مریم نے، ذکر کیا اس کو فخر الاسلام نے کتاب شرح الصلاحات میں، اور وہی اختیار ہے کہ ان کا اور آمت اور اسی پر جیسا کہ غایت تحقیق میں ہے، اور غایت تحقیق کی شرح ہے الاصح، اصح رجوع ہے آپ کا صاحبین کے بمانے وچ نماز ٹھیک نہیں پڑھ چکو کنی باری، اور اسی پر فتویٰ ہے جی۔ پس اگر تو سوال کرے کیا معنی ہے مصنف کے قول کا، یہ کہ نہیں بنایا امام صاحب نے نظم کو، کیا اس لیے کہ شے کا جو رکن ہوتا ہے وہ تو شے کی، تو وہ تو شے سے منفک ہی نہیں ہوتا، تو پس کیسے ہوگا رکن غیر لازم؟ رکن بھی ہوئے تھے، رکن تو شاید جز ہوں، تو جز تو شاید لازم ہوں، تے کیویں قول کیتا ہے جی؟ سنیں ہی میں کہتا ہوں معنی اس کا یہ ہے کہ کبھی ساکت ہو جاتا ہے وجوب نظم کا شرن ما بقائے وجوب رکن الاخر، بے نظم کا وجوب ساکت ہوئے تو دوسرا وجوب روے، انج ہو جاندہ ہے،
उनकी मिसाल दी है जैसा कि इकरार बिन निस्बत इलल ईमान, क्योंकि इकरार साकित हो जाता है कब, बावजूद है कि वो रुकन है किस में। बस इसी तरह नज़म साकित है फ़र्ज उसका किस में, उस दलील की वजह से जो ज़हर होगी इमाम साहब के लिए। आज ब्रैकेट समझाई ने या कोई और दलील होगी इमाम साहब के लिए, उस वजह से आपने ये कहा है जी। तो खुलासा ये है जरा ना सारी गल समझो भाई भाई इमाम साहब का रुजू साबित हो गया। तो कुरान नाम है किसका, ये हो गई है तमीद। अब आगे होनी है तकसीम में, क्या होनी है, चलो जी माना कर ले।